अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कैसे हैं अहबाब? पढ़े पढ़ाए सुन्नी। हम पहले मशहूर था सुने सुनाए सुन्नी, तो हम सुने सुनाए सुन्नी नहीं बल्कि पढ़े पढ़ाए सुन्नी बनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे अकायद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से साबित है, बस बाज़ औक़ात हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं होती या फिर हमें बताए नहीं जाते, या वाकई बाज़ औक़ात हमारे ज़हनों के अंदर जो अक़ीदा मौजूद होता है वो हकीकत पर मबनी नहीं होता और ना हमारे अकाबिरीन का होता है। बस हमने इधर उधर से सुन के ज़हन बना लिया होता है, तो हमने पढ़ा पढ़ाया सुन्नी बनना है। 2 लेक्चर इस पे पहले हो चुके हैं। कुरान पाक को अपने अंदाज से पढ़ के कुरान पाक से जो अकायद वगैरह जो मामलात सामने आते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरह बकरा, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले ये सूरत नाजिल हुई है और इसको बकरा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह यह है बकरा अरबी ज़ुबान में गाय का नाम है। और इस सूरत के 8वें और 9वें रुकू की आयत नंबर 67 से लेकर 73 यानी 73 तक बनी इसराइल की एक गाय का वाक़या जो अल्लाह के एक प्यारे की थी, तो उसी बिना पर इस सूरत का नाम सूरह बकरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कुरान पाक की तिलावत किया करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपनी तिलावत करने वालों की शफ़ाअत करेगा। और 2 रोशन सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साहिबान हों या 2 उड़ते हुए परिंदों की कितारें हों, और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेंगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसको पढ़ते रहने में बरकत है और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने पर हसरत है, और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। हज़रत अबू मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लेगा तो वो इसे नागहानी मसाइब यानी अचानक आ जाने वाली जो मुसीबतें उनसे काफ़ी हो जाएंगी। आखिरी 2 आयतें तो कुरान पाक पढ़ना चाहिए। सूरह बकरा की मैंने आपको अर्ज़ कर दी कि ये अल्लाह के एक प्यारे की गाय पर इसका नाम रखा गया है। अल्लाह ताला को अपने प्यारे बड़े ही पसंद हैं। बस कुछ जानवर अब पैदा हो गए हैं जिनको अल्लाह ताला के प्यारों से इतनी चिढ़ है कि वो अपनी चिढ़ भी, अपनी जो ज़ाती हसद की आग है वो भी इस अंदाज से पेश करते हैं कि अल्लाह ताला की तौहीद की आड़ लेते हैं, कि अल्लाह ताला की तौहीद को यूँ बयान करते हैं कि अल्लाह की तौहीद ये है कि जितनी बकिया अल्लाह की मखलूक की तजलील करते चले जाएंगे उतनी अल्लाह ताला की तौहीद बढ़ती चली जाएगी। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला के प्यारों का जिक्र करना, अल्लाह ताला के प्यारों को याद करना और फिर ये उनके करामात बयान करके, अम्बिया के मोइज़ात बयान करके ये बताना कि जो इतनी शान व अज़मत दुनिया में रखते हैं उनका खालिक और मालिक कौन है, ये असल तौहीद है। तौहीद को हमने और अंदाज से समझा है। इसी तरह एक बात करते करते चूँकि उनका ज़हन होता है कि अल्लाह ताला के प्यारों को किसी तरह नाक़िस पेश किया जाए, तो हम जब पढ़ते हैं ना सूरह बकरा पढ़ते हैं या दीगर सूरतें पढ़ते हैं, जिस तरह अलिफ लाम मीम आ गया, यासीन आ गया, हा मीम आ गया, इन हरूफ मुक़त्ताआत के अंदर अल्लाह ताला ने जो अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ राज़ व नियाज़ फरमाया। अच्छा, कुछ लोग कुरान पाक की आड़ लेकर या बाज़ हदीसों की आड़ लेकर पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसका इल्म किसी के पास नहीं है, लिहाजा किसी के पास नहीं है का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को भी नहीं पता, क्योंकि उनका मशगला ये होता है किसी न किसी तरीके से माआज़ल्लाह 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 नबी को जाहिल साबित किया जाए। तो सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने काज़ी बैज़ावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तफ़सीर बैज़ावी के हवाले से अनवारुत तंज़ील नाम है, उसमें सूरतों की इब्तिदा में जो इस तरह के हुरूफ़ मुक़त्ताआत का ज़िक्र है उनके मुतल्लिक़ एक कौल नक़ल किया है कि ये एक राज़ है। हुरूफ़ मुक़त्ताआत एक राज़ है जिसे अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ मखसूस फ़रमाया है। और मखसूस का मतलब क्या है? मखसूस का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ये राज़ अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी को नहीं दिया। अब ये अगर कहा जाए कि अल्लाह ने नबी को भी नहीं दिया तो फिर कुरान पाक में इन अल्फाज का होना, इन कलिमात का होना,
اس کلام کا ہونا یہ مفید نہیں ہے، تو قرآن پاک میں کوئی چیز بھی مطلب غیر مفید نہیں ہے، عبث بیکار نہیں ہے۔ یہ اسرار و رموز ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، مخلوق کو سمجھانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا علم عطا فرمایا ہے، اور دوسروں کو اس سے نابلد رکھا ہے، دوسروں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، تو پھر قرآن پاک میں کسی ایسی چیز کا ہونا لازم آئے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور قرآن پاک میں کوئی چیز بے فائدہ موجود نہیں۔ اچھا، آگے میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میرے سامنے ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان کی متقین کی نشانی یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب سے میرے ذہن میں آیا کہ ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ ارشاد فرمایا، سرکار نے یہ بھی بات بتا دی، وہ بات بھی بتا دی، تو ہمارے کچھ احباب ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو 70 قاری شہید ہوئے، نبی کو پتہ ہوتا تو 70 قاری کیوں شہید ہوتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر تہمت لگی، اگر نبی کو پتہ ہوتا تو کیوں خاموش رہتے، کیوں پریشان رہتے؟ تو اس حوالے سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ 2-4 باتیں آپ کو یاد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے قرآن پاک کی دیگر آیات کی طرف غور نہیں کیا، احادیث کی دیگر جو روایات ہیں ان پر آپ نے غور نہیں کیا۔ میں آپ کو سمپل یہ عرض کر دوں کہ غیب کہتے کسے ہیں؟ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، نہ آنکھ سے دیکھ سکیں، نہ کان سے سن سکیں، زبان سے چکھ نہ سکیں، ناک سے سونگھ نہ سکیں، ہاتھ سے چھو نہ سکیں، اور کسی دنیاوی ذریعے سے اس کی معلومات نہ مل سکیں، عقل سے اس کو نہ پہچانا جا سکتا ہو، تو وہ غیب ہے۔ اچھا، یہ غیب ہم سے ہے، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے۔ ہم سے جو غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور بغیر کسی کے بتائے جانتا ہے، لہٰذا اللہ عالم الغیب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جانتے ہیں، تو ان کو علم غیب ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو غیب کی ہوتی ہے 2 قسمیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ غیب جی وہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو پھر غیب کاہے کا رہا، کیونکہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، جب نبی کو پتہ چل گیا تو پھر غیب تو نہ رہا۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر نبی کو پتہ چل گیا وہ غیب نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کا پتہ ہو وہ غیب نہیں ہوتی۔ تو مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی چیز ہے جس کا پتہ نہ ہو؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا اللہ کو پتہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو علم غیب کیسے ہے؟ میرے بیوقوف بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے جو چیز غیب ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، لہٰذا اللہ عالم الغیب ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے پاس سارا علم اپنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں، لہٰذا اس کے محبوب کو علم غیب۔ تو غیب کی 2 قسمیں میں عرض کرنے لگا تھا۔ ایک وہ ہے جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، کسی ذریعے سے حاصل نہ ہوتی ہو، یہ علم غیب ذاتی ہوتا ہے، اور ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ذاتی بغیر کسی کی عطا کے جو علم غیب میسر آتا ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن پاک کی جتنی آیات کے اندر علم غیب کی نفی کی گئی ہے نا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، علم غیب کسی کے پاس نہیں، وہاں تمام آیتوں سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا کہ جن کو کسی کی عطا کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی عطا کے بغیر علم ہے، ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے۔ جتنی آیتوں میں نفی کی گئی ہے ان میں اسی علم غیب کی نفی کی گئی جو ذاتی ہے، باقی رہ گیا عطائی کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اور قوموں کے احوال، قیامت میں ہونے والے علوم یا اس کے بعد ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا علم، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے معلوم ہوئے ہیں، اور ان پر دلیل موجود ہے کہ اللہ نے بتایا۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، جہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کو علم غیب ہے، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا یہ قطعی کفر ہے، پکا کافر ہو جائے گا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو میرے پیارے بھائی، ہمارا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے، اگر کسی کا ہے
تو وہ اپنا عقیدہ درست کر لے کہ درست عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر علم غیب نہیں ہے۔ اس کو آپ آسان طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ قیامت والے دن سے ڈرو کہ اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب قرآن پاک کی اس آیت کو لے کر اگر کوئی بندہ سمجھے کہ شفاعت ہوگی ہی نہیں تو بیوقوفی ہے نا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں مراد ہیں کافر، کافروں کو شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی رہے گی مومنین کی بات، تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جو شفاعت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، سرکار کے امتی کریں گے، علماء کریں گے، اولیاء کریں گے، صالحین کریں، تو وہ شفاعت قابل قبول ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک کی جہاں علم غیب کی نفی والی آیات ہیں، مراد یہ ہے کہ ذاتی علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، اور جہاں علم غیب ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا والا علم غیب، عطائی علم غیب جس کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح فرق نہیں کریں گے تو پھر بہت ساری قرآن پاک کی آیتوں کا انکار لازم آئے گا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہمارے ایمان کے لیے۔ تو ہم جاہل نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم پڑھے پڑھے سنی بنیں گے، سنے سنائے سنی نہیں کہ اس نے جو بول دیا وہ بھی مان لیا، اس نے جو بول دیا وہ بھی مان لیا، کہ سنی یوں کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، سنیوں کا یہ عقیدہ نہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ اس طرح کی باتیں ہیں ان کا جواب کیا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ وقت مناسب پر آگے جیسے قرآن پاک کی دیگر آیات آئیں گی تو انشاءاللہ قرآن پاک سے ان کا جواب میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات خاموش رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی راز ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔